پہ یا اس انداز پہ اور اس اسلوب پہ غور کرے، اپریشیٹ کرے تو وجد میں آ جاتا ہے صاحب۔ میں یہ سب کتنا وقت دیر میں شروع کیا تھا؟ میں نے اپنے مفہوم القرآن میں اپنی استعداد کے مطابق ادبی انداز سے ہی ان آیات کا مفہوم لکھا ہے۔ تو میں پہلے آیات پڑھنے کے بعد مفہوم القرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہاں سے بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا یہ کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اگر تم دیکھنا چاہو کہ اس کا پروگرام کس حسن و خوبی سے چل رہا ہے اور اس کی صفات ربوبیت اور حفاظت کس حسن و خوبی سے بیک زمان کان فرما ہے، تو کائنات کی اس عظیم القدر مشینری پر غور کرو۔ اس نے فضا کی پہنائیوں میں مختلف کروں کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، ان میں باہمی تصادم نہیں۔ اب آئیے وہ آیات، تم یہاں سے وہاں تک دیکھ جاؤ، تمہیں خدائے رحمان کی تخلیق کردہ کائنات میں کہیں بے ترتیبی یا عدم تناسب نظر نہیں آئے گا۔ تم ایک بار نہیں بار بار نگاہ کو لوٹا کر دیکھو، خوب جانچ پڑتال کر کے غور کرو، تمہیں کہیں کوئی دراڑ یا درز دکھائی نہیں دے گی، کوئی شے بے جوڑ یا ان مل نہیں ہوگی۔ تم طائر نگاہ کو فضا کی پہنائیوں میں بار بار اذن بال کشائی دو اور اس سے کہو کہ وہ خوب اچھی طرح سے دیکھے کہ کائنات میں کہیں کوئی اختلال ہے۔ وہ ہر بار واماندہ و درماندہ کاشانہ چشم میں لوٹ آئے گا اور اسے کہیں اختلال و فطور دکھائی نہیں دے گا۔ یہ ہے اس کائنات کا نقشہ جس میں ہر شے ہمارے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ اگر تم بھی اپنی دنیا میں ہمارا نظام قائم کر لو تو تمہارے معاشرے میں کس طرح فساد کی جگہ اصلاح اور اختلاف کی جگہ باہمی موافقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے جو میں نے مفہوم لکھا ہے ان دو آیتوں کا۔ الفاظ کے لیے ضرورت ہوئی تو میں پھر عرض کر دوں گا، آج کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یوں کہیے کہ ہم ابتدائی آیات میں ہی ہیں سورہ الملک کی، اور اسی سے ہم آگے شروع کریں گے۔ وقت کے متعلق کہا گیا ہے کہ دن چھوٹے ہو گئے ہیں، اس اعتبار سے ہم